بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ واحد ملک ہے جس نے جنگ میں ایٹم بم کا استعمال کیا، اور ہیروشیما ناگاساکی واحد جگہ ہے جہاں ایٹم بم گرایا۔ اس سے پہلے کسی ملک نے ایٹم بم کا استعمال جنگ میں نہیں کیا، لیکن وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے امریکن صدر ٹرومین نے جاپان پر ایٹم بم گرایا اور ہیروشیما کو ہی حملے کے لیے کیوں چنا؟ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان امریکہ اور اس کے اتحادیوں برطانیہ، چین اور سوویت یونین کا شدید دشمن تھا۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد جاپان اور امریکہ کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے، خاص طور پر جب جاپانی افواج نے مشرقی انڈیز کے تیل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کرنے کے ارادے سے ہندو چین کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ جاپانیوں نے کھلے عام آخری انجام تک لڑنے کے لیے اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا، اور وہ کامیکاز حملوں جیسے حربے استعمال کر رہے تھے جس میں پائلٹ امریکی جنگی جہازوں کے خلاف خود خرچ غوطہ لگاتے تھے۔ اس لیے اس وقت کے امریکی صدر ہیری ٹرومین نے جاپان کو ہتھیار ڈالنے کے لیے ایٹم بم کا استعمال اختیار دیا، جو اس نے کیا۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ہیروشیما کو حملے کے لیے کیوں چنا؟ ہیروشیما، جس کے نام کا مطلب ہے وسیع جزیرہ، دریائے اوٹا کے ڈیلٹا پر واقع ہے۔ 1968 کے دوران یہ ایک فوجی مرکز تھا جس نے اسے دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں کی بمباری کا ایک ممکنہ ہدف بنا دیا تھا۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہیروشیما میں مرنے والوں میں 20,000 کوریائی باشندے بھی شامل تھے جنہیں جاپانیوں نے غلامی پر مجبور کیا تھا۔ ناظرین، جب جاپانی فوج نے جنگ کی مکمل تباہی کے خطرے کو نظر انداز کیا تو گروس نے بم کا استعمال کرنے کے اقدامات کا حکم دیا اور فضائیہ کے کمانڈر جنرل کارل اسپیٹز کو بھیج دیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جارج مارشل، سیکریٹری آف وار اسٹیپسن اور پریزیڈنٹ آف ٹرومین کی منظوری کے بعد ہیروشیما پر ایٹم بم لٹل بوائے کو گرانے کا باضابطہ طور پر حکم دیا گیا۔ ناظرین، 6 اگست 1945 کو صبح تقریباً 8:15 پر ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم مارا گیا، اور یوں وہ دنیا کا واحد پہلا شہر بن گیا جس پر ایٹم بم مارا گیا۔ اسے امریکی آرمی ایئر فورس نے اپنے طیارے سے B-29 سے گرایا تھا۔ شہر کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ دھماکے کے فوراً بعد ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70,000 سے بڑھ گئی تھی، جبکہ تابکاری کی چوٹ سے ہونے والی اموات اور بیماریاں آنے والی دہائیوں میں بڑھتی رہی۔ 3 دن بعد امریکہ نے ناگاساکی پر دوسرا بم گرایا جس میں مزید 40,000 افراد مارے گئے۔ بمباری کے بعد ابتدائی چند مہینوں کے اندر ہیروشیما میں 70,000 سے 1,66,000 لوگ مارے گئے، جبکہ ناگاساکی میں مزید 40,000 سے 80,000 لوگ مارے گئے۔ امریکی صدر ہیری ٹرومین نے اس یقین کے ساتھ ہیروشیما پر بمباری کا حکم دیا تھا کہ اس سے جنگ کم ہو جائے گی اور جانیں بچیں گی، حالانکہ اس کی توجہ زیادہ تر امریکی زندگیوں پر تھی۔ ناظرین، ویسے تو امریکہ نے ہیروشیما پر بم کو شہر سے تقریباً 2,000 فٹ اوپر سے پھینکا تھا، جس سے تابکاری سے ہونے والے نقصان کو کسی حد تک محدود کر دیا جائے۔ در حقیقت بم کے اثرات کی پیشن گوئی کرنے والے ایک امریکی سائنسدان نے دلیل دی کہ تابکاری زمینی مصنوعات اوپر فضا میں جائے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہی عمل ہوا۔ دھماکے کے بعد بارش کا طوفان آیا جس نے بہت سی تابکار زمینی مصنوعات کو زمین پر واپس لایا۔ اس کالی بارش نے ہیروشیما کے زندہ بچ جانے والوں کے بہت سے صحت کے مسائل پیدا کیے۔ ان مسائل میں اندرونی اعضاء کو نقصان اور کینسر کی بڑھتی ہوئی شرح میں اضافہ ہوا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایٹمی دھماکے کے آنکھ کے گولے کو اپنے زیادہ سے زیادہ سائز میں پہنچنے میں لگ بھگ 10 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کئی دہائیوں تک رہتے ہیں اور نسلوں تک پھیلتے ہیں۔ بم دھماکوں کے 5 سے 6 سال بعد بچ جانے والوں میں لیکیوما کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس بیماری کو عام الفاظ میں خون کا کینسر بھی کہتے ہیں، جو آپ کے خون کے خلیوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہ بیماری جاپانیوں میں کافی عرصے تک موجود رہی۔ جب ریسرچ کرنے پر پتہ چلا کہ جاپانی خواتین جو حاملہ تھیں، ان کے بچے پیدائشی طور پر معذور اور لیکیوما جیسی بیماریوں میں مبتلا تھے۔